وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے، آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی، ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، کاروبار جم رہا ہے، ایک کے بجائے دو، دو کے بعد 3 فیکٹریاں مل ہم نے بنا لیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جانا قال، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال، اس وقت وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ اپنے مسقرین سے، اس شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ کیا آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اندھوں کی؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، ہم آپ کو قبض کر لیں، آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں، لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے، چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فیصلہ کن، اور چاہے آپ کے بعد۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، مستمسکون ہو جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو؟ اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن۔ یہی لفظ پھر حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وانہ لذکر لک ولقومک، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کا وظیفہ ہے، آپ پڑھتے رہیے اس کو۔ وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، سب سے ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجئے، ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر، بہرحال عالم ارواح میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی، معراج میں ہوئی ہے، آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم میں، تو ان سے آپ پوچھ لیجئے، جس سے بھی آپ پوچھیں، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے؟ کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی، کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا